بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں. ان وسیلوں کے ذریعے سے امام سے تعلق قائم ہو جائے گا. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مولا تیرے ہیں، تیرے چاہنے، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ ابو ذر و کمبر ہوں گے جو علی کے ساتھ اٹھیں گے، حسن کے شیعہ حسن کے ساتھ اٹھیں گے، آپ اور میں مہدی برحق کے ساتھ جائیں گے. اور یاد رکھو جس کے اور آپ میں ماننے والے ہیں نا، وہ آج کا محمد بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے. صلوات پڑھیے گا محمد اور آخری نقطہ اور آپ کی زحمت تمام کر دوں، وقت تمام ہو گیا، کہ جو علماء نے ہمیں تربیت دی کہ جب مشکل آ جائے، بے شک یہ سارے باب الحوائج ہیں، یہ سارے حاجتیں پوری کرتے ہیں، لیکن تمہارا امام 12ویں سرکار ہے. مشکل اور مصیبت میں امام حجت کو پکارا کرو، توسل کیا کرو. کتنے ایسے ہیں جو اپنی حاجات 12ویں سرکار کے ذریعے سے مانگتے ہوں گے. کہا نہیں تمہیں چاہیے، بلکہ اور علماء کا وہی جملہ نقل کر دوں، بہت بڑے مجتہد ہیں، وہ فرماتے ہیں یاد رکھو چھوٹی موٹی مصیبتوں کے لیے آپ کسی کو بھی پکارتے رہو، لیکن جب تلوار و گردن میں فاصلہ کم رہ جائے پھر کہو یا ابا صالح ادرکنی. پھر 12ویں امام کو پکارو جب تلوار و گردن میں فاصلہ کم رہ جائے، وہ اس وقت بھی مدد کرتے ہیں. واقعہ دو آپ کو سنا دوں. محمد ابن عیسیٰ بحرینی، بحرین میں جب انگریزوں کا نمائندہ گورنر تھا، متعصب تھا، ایک مرتبہ اس کا وزیر، وہ بھی ناصبی شیعہ کی وہاں سے شروع سے آبادی رہی. محمد ابن عیسیٰ جو بھی بحرین جائے آج بھی اس کا مزار موجود ہے. پرانا واقعہ نہیں ہے، 300 سال پرانا، 250 سال پرانا واقعہ ہے، اور بحرین میں ہر بندہ جانتا ہے، بہار سے لے کے ہماری ہر کتاب میں یہ واقعہ نقل ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے توسل کیا کرو. یا حجت ابن الحسن کہہ کے پکارا کرو، یا ابن العسکری کہہ کے پکارا کرو، یا ابا صالح کہہ کے پکار کے تو دیکھو. استغاثے موجود ہیں ہمارے مفاتی کے اندر کہ کیسے امام کو پکارا جائے. اور اس کے بعد ایک استغاثہ ہے سلام اللہ الکامل التام الشامل. اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی حاجت کی ہے، مخصوص نماز ہے صاحب العصر والزمان کی، وہ نماز پڑھی جائے. اب محمد ابن عیسیٰ بحرینی جو وہاں کا لیڈر ہے شیعوں کا، ان کو بلا لیا جاتا ہے. ہوا کیا کہ وہ جو وزیر ہے، میں جلدی سے گزر رہا ہوں تاکہ وہ ماخذ آپ تک پہنچ جائے. آپ کی توجہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی طرف رہنی چاہیے کہ کس طرح امام کو پکارنا چاہیے. اب وہ بادشاہ کے سامنے ایک انار پیش کیا جاتا ہے، وزیر انار لے کے آتا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر تینوں خلیفوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. چوتھی جگہ پہ مولا کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ خلفاء رسول اللہ، کہ یہ ترتیب سے خدا کے نبی کے یہ خلیفہ ہیں. قدرتی طور پہ لکھا ہوا ہے، دیکھ ہمارے مذہب کی یہ حقانیت ہے. بادشاہ نے دیکھا واقعی انار پہ کندہ ہے یہ چیزیں، کہا کہ شیعوں کو بلایا جائے. انار دکھایا گیا کہ یا تو اپنا مذہب چھوڑ دو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا اس کا کوئی جواب دو کہ یہ کیا ہے جو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دے دی جائے، اگر جواب لے آئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ لا سکے تو قتل ہونے کے لیے تیار ہیں. یہاں پہ بڑا جملہ تھا، یہ نہیں کہا کہ مذہب چھوڑ دیں گے. مذہب وہ چھوڑتے ہیں کہ جن کو مذہب کے سچا ہونے کا یقین نہ ہو، یاد رکھیے گا. کہ مذہب تو نہیں چھوڑیں گے، دلیل لا گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قتل ہونے کے لیے تیار ہے. 10 آدمی متبرک چنے گئے، 10 میں سے 3. پہلا گیا ساری رات عبادت کر رہا ہے، مولا سے استغاثہ ہو رہا ہے، مولا مدد کیجئے، قتل ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. پہلا دن گزر گیا، دوسرا گیا، دوسرا دن گزر گیا، کوئی مدد نہیں. تیسرا دن محمد ابن عیسیٰ ساری رات مصلی بچھا کے عبادت کر رہا ہے. جو ہی طلوع فجر کا وقت قریب آیا، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے کہ آہٹ محسوس ہوئی. اے محمد ابن عیسیٰ سر اٹھا، کیا مشکل پڑی ہے. کہا کہ اگر تو میرا مولا ہے تو پھر مشکل بھی جانتا ہوگا، پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اے محمد ابن عیسیٰ جا اس بادشاہ کے دربار میں. کہا کہ اس وزیر کے گھر میں جا، فلاں کمرے میں فلاں الماری میں ایک سانچہ پڑا ہے، ایک لکڑی کا سانچہ اس نے بنایا ہے، اس میں ناموں کو کندہ کروایا ہے، اور وہ چھوٹے انار پہ چڑھا دیا گیا. انار بڑا ہوا اور پھر وہ سخت ہو گیا ہے. اور یہ بھی معجزہ دیکھیے، جب انار کو توڑا جائے گا تو اس میں سوائے خاک کے کچھ نہیں نکلے گا. جا کے یہ جواب دے دے. بس جب جانے لگا ہے نا محمد ابن عیسیٰ، اب یہ جملہ ہے، کہا مولا شکریہ آپ کا، آپ نے مدد کر دی، مگر یہ 3 دن انتظار کیوں کروایا؟ یہ پہلے دن ہی آپ بتا دیتے آ کے، یہ 3 دن تک آپ نے ہمیں انتظار کیوں کروایا؟
جواب سنیے گا، مولا فرماتے ہیں اے محمد ابن عیسیٰ، مہلت 3 دن کی تم نے مانگی تھی، تو اگر اسی وقت دربار میں نیت کرتا ہم تیرے ذہن میں اس کا جواب القا کرتے۔ 3 دن کی مہلت بھی تو نے مانگی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور وہ محمد ابن عیسیٰ گیا، اس نے ذلیل و خوار کیا، اور شیعت جو بحرین میں صحیح و سالم رہ گئی۔ امام حفاظت کر رہے ہیں، بہت مقدس اردبیلی جا کے دیکھیے، وہاں بھی یہی واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے۔ مقدس اردبیلی وہ کہ جن کے احترام میں مولا امیر المومنین کے حرم کے دروازے کھل جایا کرتے تھے، سلام کا جواب آتا تھا۔ مسئلہ پوچھا امیر المومنین، جواب آیا اے مقدس میرا بیٹا کوفہ آیا ہوا ہے، جا میرے بیٹے سے مسئلے پوچھ۔ مسجد کوفہ گئے، مسئلہ پوچھ کے واپس ایک شاگرد پیچھا کر رہا تھا، کہا کہ میری زندگی میں نہیں بتانا یہ واقعہ۔ علماء اس لیے کہ غیبت صغرا 69 سال کی جو غیبت صغرا اس میں شخصیات مولا نے نامزد کر دی تھی، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح، علی ابن محمد سمری، یہ بندے میرے نائب ہیں، مگر غیبت کبرا میں شخصیات نہیں بتائیں، نام نہیں بتائے، صفات بتائیں۔ وہ لوگ جو خواہشات نفس نہ رکھتے ہوں، دنیا کا لالچ نہ رکھتے ہوں، انہم حجتی علیکم، میری طرف سے تم پر حجت ہیں، ہم ان پہ حجت ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب فتویٰ دے دیا کہ جاؤ اس عورت کو دفن کر دو جس کے پیٹ میں بچہ ہے، عورت فوت ہو گئی ہے، اور جب دفن کر رہے ہیں تو ایک گھوڑا سوار آ کے کہتا ہے روک دو، شیخ نے فتویٰ بدل دیا ہے، عورت کا پیٹ چاک کر کے اس کا بچہ نکال لیا جائے۔ بچہ نکال لیا گیا، خوش ہوئے، شیخ کے پاس پہنچے، شیخ مفید شکریہ آپ نے فتویٰ بدلا، اگر وہ شخص نہ آتا تو آج یہ بچہ زندہ دفن ہو جاتا۔ اب شیخ پریشان، فتویٰ دینا بند کر دیا، درس دینا بند کر دیا۔ امام آ کے کہتے ہیں اے شیخ یہ کیا کر دیا، فتویٰ دینا تمہارا کام ہے، غلطی ہو جائے اصلاح کرنا ہمارا کام۔ بہت سارے واقعے ہیں علماء کے، جا کے پڑھیے آپ۔ شیخ انصاری علیہ الرحمہ 1000 مجتہد جن کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے، کتاب مقاصد اگر آج بھی کوئی نہ پڑھے تو مجتہد نہیں بن سکتا۔ ان کی ماں کو جب کسی نے جا کے کہا تھا مبارک ہو تجھے، تیرے بیٹے کے درس میں 1000 شاگرد آیا کرتا ہے، اتنی بڑی منزلت کسی کو نہیں ملی آج تک، نجف میں اتنا بڑا درس نہیں، کہا کہ اس سے بھی بڑا مقام مل جاتا مجھے تعجب نہ ہوتا، اس لیے کہ جب وہ بچہ تھا میں نے بغیر وضو کے کبھی اسے دودھ ہی نہیں پلایا تھا۔ یہ برکات تھی۔ لیکن جو واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک شاگرد ہے ان کا، انتہائی کن ذہن ہے، کوئی بات اسے سمجھ میں نہیں آتی، نجف کے درس میں شرکت کرتا ہے، کوئی اسے اپنا ہم مباحثی نہیں بناتا، لیکن ایک مرتبہ جا کے امیر المومنین کے حرم میں جا کے رونا شروع کر دیا۔ شیخ انصاری کی بات آئی تو چلو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو علم ہے، یہ جو مراجع کے اس مرتبے کے کوئی پہنچتا ہے، یہ عطا پروردگار ہے۔ 50-60 ہزار اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں، ان میں سے 4 یا 5 جن کو تائید معصوم ہوتی ہے اس منزل پہ پہنچتا ہے، یاد رکھو، اور یہی ذریعہ ہدایت سرکار مہدی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس کو سسٹم کو نہیں مانو گے تو کوئی اور سسٹم دکھاؤ کہ جس کے ذریعے سے جناب مہدی ہدایت پہنچا رہے ہو، کوئی اور سسٹم دکھا دو۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، اتنے جاہل ہیں، امام کی تقلید، امام مجتہد نہیں ہے، امام کی تقلید نہیں، امام کی اطاعت ہوتی ہے، امام کی بیعت ہوتی ہے، یاد رکھو۔ تقلید مجتہد کی ہوتی ہے اور تقلید بھی فتویٰ میں ہوتی ہے۔ تو وہ شخص، وہ طالب علم جا کے رویا، گڑ گڑایا، امیر المومنین درس سمجھ میں نہیں آتا، سو گیا، خواب آیا تو امام نے بسم اللہ اس کے کان میں جا کے تلاوت کی، اٹھا، اب جو درس میں گیا تو سوال پہ سوال، اس لیے کہ باب مدینہ تو علم سے خیرات مل گئی تھی نا، شیخ انصاری سے یہ سوال وہ سوال، اب پوری دنیا حیران ہے کہ اس کو تو درس سمجھ میں نہیں آتا تھا اور آج اٹھ اٹھ کے سوال کر رہا ہے درس خارج میں۔ جب جانے لگے، درس ختم ہوا نا، تو شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ یہاں پہ۔ جب سب چلے گئے تو کہا میرے قریبا، وہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا، اس نے میرے کان میں الحمد پڑھی تھی۔ تو اپنا کنیکشن، اپنا رابطہ استوار کیجیے، پھر دیکھیے کیا نعمات ملتی ہیں۔ اگر عاشق ہیں، اگر وہ تڑپ پیدا ہو جائے، عشق پیدا ہو جائے تو پھر دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں بار الہا، اس خوشیوں کے گھڑیوں میں، خوشیوں کے ساعتوں میں
ہماری حقیقی خوشی تب ہوگی جب مہدی برحق کا ظہور ہوگا. ہمیں وہ گھڑیاں دکھا, ہمیں وہ ساعتیں دکھا. مومنین مومنات اہل بیت کے چاہنے والے یمن میں, سعودیہ میں, بحرین میں, شام میں, عراق میں, افغانستان میں, پاکستان, پراچنار, کراچی, ہر جگہ علی کی محبت میں قتل ہو رہے ہیں. بار الہ اس منتقم کربلا صاحب انتقام وارث حسین کا جلد ظہور فرما. ہمیں اس کا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں اس امام کے لیے جو اعمال ہیں وہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما. ماہ شعبان ہے, نہیں ماہ شعبان کی شب آ رہی ہے جس کی عظمت یہ ہے کہ تو نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی گناہ کی بات نہ مانگے تو میں باقی سب کچھ عطا کر دیتا ہوں. ماہ شعبان کی اس رات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. معرفت امام عطا فرما. مومنین کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما. دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل تو انہیں ہدایت نصیب فرما, اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں نیست تو نابود فرما. بار الہ ہم سب کا شمار مولا مظلوم کربلا کے عزاداروں میں فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اس جشن کے برپا کرنے میں جن مومنین نے درم درہم سخن قدم تعاون کیا ہے ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جنہوں نے یہاں پڑھا ہے ان کے رزق علم میں اضافہ فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. اسی طرح کی ہزاروں لاکھوں خوشیاں مومنین کو نصیب فرما. ان گناہگار آنکھوں کو زیارت کربلا, نجف, کاظمہ, انسان میرا, مشہد, جنت البقیع, بیت اللہ نصیب فرما. باہر میں آقا کے نوکروں میں ہمارا شمار فرما, باہر میں آقا کے خادموں میں ہمارا شمار فرما. بار الہ باہر میں آقا کے صدقہ میں بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں ہمارے آقا کے سامنے. بار الہ ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے کہ ہمارے آقا خوش ہو سکے. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. امین اپنی آغا جعفر مہدی یو کے سیاحت اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید کرایا تھا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت خطاب آپ سب نے ہمارے امام زمانہ کے حوالے سے, ان کی زندگی کے مطابق, ان کی زندگی کے حوالے سے اور ظہور کے حوالے سے جو گزارشات پیش کی ہیں. خدا آپ سب کی خصوصاً علامہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کو اسی طرح ہم سب کے سامنے خطاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. چند گزارشات ہیں مومنین سماعت فرما لیں. سب سے پہلے تو جس طرح پچھلی دفعہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کچھ کتابیں ہیں جو کہ انڈیا کے ایک پروفیسر ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اس میں ایک نہج البلاغہ کے منتخب خطبے اور ایک جوشن کبیر. تو جو نہج البلاغہ ہے اس کا ہدیہ 10 یورو اور جوشن کبیر کی جو کتاب ہے اس کا ہدیہ 5 یورو ہے. جو حضرات اس میں جو کتاب خریدنا چاہیں وہ مہدی بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ شہید فاؤنڈیشن پاکستان جو کہ پاکستان میں شہداء, خانوادہ شہداء کی کفالت میں مصروف ہے, وہ آپ سب کے یہاں پہ یورپ میں جو مومنین مقیم ہیں اسے یہاں سے فنڈ کلیکٹ ہو کے پاکستان میں پہنچایا جاتا ہے. اس سے متعلق ہمارے پاس کچھ پیمفلیٹس بھی موجود ہیں جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ پیمفلیٹس بھی آپ سب کے حوالے کر دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی مزید آپ کو اگر معلومات چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو مومن ابھی فنڈ دینا چاہیں کیش کی صورت میں وہ پھر مجھے فنڈ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بینک ٹرانسفر کرنا چاہیں وہ بینک ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مومنین آج رات عریضہ شب 15 شعبان میں جو عریضہ لکھنا چاہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ عریضے موجود ہیں. جو حضرات یہاں پہ لینا چاہیں وہ یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں 19 جون سے لے کے 29 جون تک پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا جعفریہ میں اور مختلف جگہوں پر. جو بھی اس کی انفارمیشن ہوگی, جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ سب کو فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے پہنچا دی جائیں گی. ابھی تک کی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق 19 سے 29 جون کو پروگرام ہوگا جس سے مولانا حسن عباس رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. وہ بھی UK سے تشریف لائیں گے. اور ان پروگراموں کے اندر شہادت امیر المومنین
اور شب قدر کی جو راتیں ہیں وہ بھی ان پروگراموں کے اندر شامل ہوں گی. تو آپ سب مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ افطار کا بھی اہتمام کیا جائے گا. تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. پابندی وقت کا خیال رکھیں کیونکہ لیکچر ہوگا اور اس کے بعد پھر نماز مغربین کے بعد افطار پیش کی جائے گی. تو نماز کے بعد ہے یہ اناؤنسمنٹ اس کی کوئز کی یا بعد میں؟ نماز کتنا ٹائم ہے؟ ہو گئی اذان. نماز کے بعد کریں. کوئز کا جو اناؤنسمنٹ کوئز کے جو ریزلٹس ہیں اس کا اناؤنسمنٹ اور انعامات کی تقسیم جو نماز کے بعد کی جائے گی اور اسی کے بعد نیاز پیش کی جائے گی. تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ شرکت کریں. اور نماز کے لیے جو حضرات وضو کرنا چاہیں وہ وضو کر لیں فوراً سے اور صفحے بنا لیں. نماز انشاءاللہ علامہ جعفر مہدی کی امامت میں ادا کی جائے گی. بر محمد و آل محمد صلوات. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول